آخر زمان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تابا سنشین محشاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تخلیق ششچہار صدر بزم کائنات جان کائنات جہان کائنات روح کائنات وجہ کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر جناب امام علی مقام کی بارگاہ میں بڑے محبت بھرے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ برادران عزیز، ہمارے شیخ کریم حضور فخر السادات، وہ عظیم المرتبہ شخصیت کے جن کو شب معراج میں اللہ رب العزت نے وصال مبارک عطا فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے ہماری ایک ذمہ داری بھی تھی اور ڈیوٹی بھی تھی اور آپ کا حکم بھی ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی محفل کریں وہ علمی ہو، فکری ہو، تربیتی ہو، روحانی ہو۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے نعیمی برادران کہ آج انہوں نے اس نشست میں جو انتخاب کیا ہے، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، داد بھی دیتا ہوں کہ آج انہوں نے ملت اسلامیہ کی اس خوبصورت شخصیت کو یہاں دعوت دی۔ میں ان کا بھی ذاتی طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ آج ماشاءاللہ جو محرم الحرام کے جو دن جا رہے ہیں، دن رات آپ کی مصروفیت ہے اور آپ نے بڑی شفقت فرمائی، ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا، اس کا کرم نوازی پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہماری اس نشست میں آپ رونق افروز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی روحانی ہستی کا اس ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہونا یہ ہمارے بڑے بختاوری ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے جید عالم دین بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، اور خصوصی طور پر صابرہ صاحب مبلغ اسلام دنیا کے کئی ممالک میں جا کر آپ دعوت و تبلیغ و ارشاد کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حالات حاضرہ پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں، تحقیق، مطالعہ، قرآنیات، حدیث، فقہ، تفسیر سے آپ کو واقفیت ہے۔ حقیقتاً آپ نماز اثر ہیں، عہد زوال میں رہنمائی کا فریضہ آپ خوب ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں میں نے کہا کہ آپ ایک بہت بڑی علمی روحانی خانقاہ بہولی شریف کے آپ زیب سجادہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک خوبصورت تعارف یہ ہے کہ آپ ملت اسلامیہ کی اس عظیم المرتبہ شخصیت جو مفسر قرآن ہے، مفکر اسلام ہیں، مجدد اثر ہیں، فضل الافراد ہیں، جناب حضرت ضیاء العمر جسد پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ، آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ آج کی اس خوبصورت محفل میں آپ اپنے خطاب سے میں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، الاسلام زندہ باد۔ جناب صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب جی دمیتو اپنے خطاب میں مستفیض فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلی آلہ و اصحابہ بدور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت حضرت علامہ پیر سید عارف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
گلے گلشن ولایت حضرت صاحبزادہ محمد عمیر نعیمی صاحب زید شرفہ، قرۃ عیون الصلحاء جناب محترم خلیفہ پیر ارشد محمود نعیمی صاحب دامت برکاتہم، فاضل ذیشان علامہ مفتی محمد وقاص احمد صاحب، عاشق رسالت مآب جناب محترم محمد افضل بٹ صاحب، انتہائی واجب و تکریم علماء کرام، برادران اسلام، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب پڑھے گئے۔ ہم اس وقت ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں۔ بیٹھے تو ہم سیالکوٹ کی سرزمین پہ ہیں، کاکے والی کی سرزمین پہ ہیں، لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ آج کی یہ محفل ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے۔ جس طرح ظاہری نعمتیں ہوتی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ پانی نعمت ہے، دودھ نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، پھل نعمت ہیں، اجناس نعمتیں ہیں۔ اسی طرح یہ عرس پاک کی محفل بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں وہ استعمال کریں تو جسم کو طاقت ملتی ہے، پر یہ محفل وہ نعمت ہے جس سے ایمان کو طاقت ملتی ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں وہ استعمال کریں تو بدن نشو و نما پاتا ہے، پر یہ محفل ایسی نعمت ہے جس سے روح کو توانائی ملتی ہے، دل کو نور ملتا ہے، ذہن کو شعور ملتا ہے۔ جو محفل اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ بن جائے وہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ جی یقیناً وہ محفل نعمت ہے جو قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ بن جائے۔ آج 9 محرم الحرام عرس پاک ہے، زینت الاصفیاء، قرۃ عیون الاولیاء، حضرت قبلہ پیر محمد شریف نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کو خلافت تھی گجرات کی معروف ہستی جنہوں نے دنیا بھر میں عشق رسول کے چراغ جلائے، ایک انتہائی علمی خانوادے کے چشم و چراغ، زینت الاصفیاء پاسبان آداب شریعت حضرت قبلہ مفتی مختار احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کبھی جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ آپ کی خلافت تھی، اور آپ کے والد گرامی وہ ہستی ہیں کہ دنیا سنیت پر جن کے احسانات کا تسلسل آج بھی قائم ہے، اور مشرق سے مغرب تک علماء ان کی تفسیر سے اور ان کی کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں، ایک بزرگ نے کتاب لکھی کتب مدینہ، اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا۔ غالباً منشا تابش قصوری صاحب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کتب مدینہ، یہ جامعہ نظامیہ کے استاد بھی رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے خواب دیکھا رسول اللہ تشریف لائے ہیں، تو آپ نے دائیں بغل میں غزالی زماں علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کو لیا ہوا ہے، اور بائیں بغل میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کو لیا ہوا ہے۔ حضور نے انہیں اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کا سمندر تھے اور سراپا عشق رسول تھے، بڑی فیض یافتہ اور فیض رساں ہستی تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ حاضری کے دوران بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تو آپ کسی حکیم طبیب کے پاس نہیں گئے، روضہ رسول پہ حاضر ہوئے ہیں، اور آپ لکھتے ہیں
کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں ہی استغاثہ کیا ہے اور حضور کی روحانی توجہ سے ہی وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اسی ہاتھ سے میں اس وقت لکھ رہا ہوں، یہ حضور کی نگاہ کا اعجاز ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ علمی اور روحانی گھرانہ تھا۔ آپ روزانہ عصر کے بعد گجرات کے مشہور بزرگ ہیں حضرت کرم الہی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جذب و مستی کے عظیم شناور تھے اور تاجدار تھے، حضرت کرم الہی سرکار جنہیں کاماں والی سرکار کہتے ہیں۔ تو حکیم الامت روزانہ عصر کے بعد وہاں حاضری دیتے تھے اور مغرب واپس اپنی مسجد میں آ کر پڑھتے تھے۔ تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے آپ درود شریف پڑھتے تھے، درود تاج، اور واپسی میں آتے ہوئے راستے میں ایک سڑک آتی ہے جلال پور جٹاں روڈ، وہاں تک آپ خاموش رہتے تھے، کسی سے گفتگو نہیں تھے کرتے۔ تو آپ کے ایک شاگرد نے ایک دن پوچھا کہ آپ کو کوئی بلائے بھی تو آپ بولتے نہیں، بس درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں تک مجھے حضرت کاماں والی سرکار چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کی روحانی توجہ میں ہوتا ہوں، اس لیے میں خاموشی سے درود شریف پڑھتا رہتا ہوں کہ سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو درود تاج سے بڑی محبت ہے۔ ہم جن بزرگوں کو ماننے والے ہیں وہ صاحب حال تھے، وہ صرف کتاب خواں ہی نہیں تھے بلکہ صاحب کتاب سے رابطے میں بھی تھے۔ ان کی نظریں صرف کتاب کی سطریں ہی نہیں پڑھتی تھیں بلکہ ان کا دل گنبد خضرا کے فیض کا بھی امین تھا۔ ہم عالم ربانی اسے کہتے ہیں کہ جس کی نظر گنبد خضرا پہ ہو اور جس کا دل مکین گنبد خضرا کے فیض سے معمور ہو۔ تو اس ہستی کے ساتھ نسبت تھی حضرت قبلہ زینت الاصفیاء پیر محمد شریف نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آج جب میں اس مسجد میں آ کے بیٹھا ہوں، یہ پاکیزہ ماحول دیکھا ہے، خوبصورت تعمیر دیکھی اور یہ روحانیت محفل میں دیکھی ہے، تو میرا دل کہہ رہا تھا یہاں کسی اللہ والے کا قیام رہا ہے، اس زمین نے کسی اللہ والے کے قدم چومے ہیں۔ اس لیے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو پیچھے اجاڑ نہیں کر کے جاتے، حضور کے عاشق پیچھے گلشن آباد کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن علم و معرفت کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صاحب عرس حضرت قبلہ پیر محمد شریف نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات اور بلند فرمائے، اور عشق رسول کا جو چراغ انہوں نے، جو چراغ دلوں میں جلائے، اللہ ان کی لو کو اور تیز کرے۔ جس مشن کا پرچم وہ اپنی اولاد کو دے کے گئے، اللہ تعالیٰ اس پرچم کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا باپ کی قبر پہ جائے وہ اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے، شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے، مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے، اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے۔ من حج ولم یزرنی فقط جفانی، یہ حدیث پاک بتاتی ہے روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ عرس کی محفل صاحب عرس کے ساتھ وفا ہے۔ آپ لوگ جو عرس میں بیٹھے ہیں آپ اہل وفا ہیں۔ تاریخ دمشق میں حافظ ابن عساکر نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر گئے ملک شام۔ کچھ عرصے بعد خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، میرے آقا کریم نے بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال،
بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ اسی رات حضرت بلال حبشی اٹھتے ہیں، رو رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں یہ راتوں رات کہاں جانے کے لیے سامان باندھ رہے ہیں؟ بلال کہتے ہیں مجھے میرے محبوب نے مدینہ منورہ بلایا ہے۔ جس رات زیارت ہوئی اسی رات اٹھ کے چل پڑے، اور گھر سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ آپ لوگ جو عرس پاک میں بیٹھے ہیں یقیناً اہل وفا ہیں جو عرس میں آئے بیٹھے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ تو وفا کریں تو وہ اولیاء اللہ جو ہیں لاجپال وہ نہیں وفا کریں گے؟ حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی نے حضرات القدس کے اندر لکھا ہے کہ جب تم کسی اللہ والے کی قبر پہ حاضری دیتے ہو وہ تمہاری روح میں کوئی تحفہ رکھ دیتا ہے، وہ تمہارے باطن میں کوئی نور انڈیل دیتا ہے۔ پتہ اس وقت چلے گا جب موت آئے گی اور ہم دنیا سے جائیں گے تو پتہ چلے گا اور اس میں حاضری دی تھی تو کیا کچھ ملا تھا۔ اولیاء اللہ کے پاس حاضری دینے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ اور آج عرس پاک کی یہ محفل منعقد ہے 9 محرم الحرام کو، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ثنا خان بھی اور جناب محترم بٹ صاحب بھی اس بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کرتے رہے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو چند گھڑیاں میں بھی اسی حوالے سے ہی گفتگو کروں گا، چونکہ آج دن کی مناسبت وہ ہے، اور الحمدللہ ہم سارے اہل سنت و جماعت، ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ مومن وہ ہے جو حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتا ہے۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ فتنوں کے اس دور میں ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ محبت اہل بیت ہمارے اوپر فرض ہے۔ امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت تمہاری محبت تو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دی ہے۔ تو چند گھڑیاں امام عالی مقام کی عظیم شہادت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو میت کو قومی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، آرمی کے دستے میت کو سیلوٹ کرتے ہیں، قبر پہ پھولوں کے گلدستے رکھے جاتے ہیں۔ یا اللہ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو میت کو بڑے اعزاز سے دفنایا جاتا ہے۔ جو تیرے لیے جان دے تو کیا عطا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے لیے جان دے اللہ اسے مرنے ہی نہیں دیتا، حیات جاوداں عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے تم انہیں مردہ نہ کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تم نہ کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا کا مطلب کیا ہے جی؟ اور لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، تم نہ کہنا۔ ہندو کہتے ہیں تو کہتے رہیں، غیر مسلم کہتے ہیں تو کہتے رہیں، اے ایمان والو تم نہ کہنا۔ پیچھے ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مومن ہو تمہاری بولی ایمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ بعض لفظ ایسے ہیں بندہ زبان سے لفظ نکالتا ہے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ زبان کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ آج کسی پہ بہتان لگاتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، یا مذہبی معاملات پہ تبصرہ کرتے ہوئے ہم احتیاط نہیں کرتے۔ عرس پاک کی محفل میں پہلی
عرض جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زبان سے لفظ نکلتا ہے، دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ایمان والے ہو، تمہاری بولی ایمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہارا شعور اتنا بلند نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی، ان میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اس میں بتایا تمہاری سوچ مسلمانوں والی ہونی چاہیے، تمہاری فکر اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہاں زبان پہ پابندی تھی، یہاں ذہن پہ۔ بعض لوگوں کے ذہن آوارہ ہو جاتے ہیں، بالخصوص جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا ہے جو جیب میں لے کے ہم پھرتے ہیں اور پھر اس کو چلاتے ہیں اس طرح، تو یہ جو ہم پوسٹیں اس طرح پھینک رہے ہیں اس نے ذہن کو آوارہ کر دیا ہے۔ یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، کھرے کھوٹے کی پہچان کوئی نہیں، دل آوارہ ہو گئے، ذہن آوارہ ہو گئے۔ اسلام نے چند حدود بیان کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ چاہتا ہے ہم انسان بن کے ہی زندگی گزاریں، اس لیے اللہ نے چند حدود بیان کر دی ہیں۔ آپ ان حدوں کے اندر رہیں گے تو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بن جائیں گے، اور اگر اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑیں گے تو پھر انسانیت سے نکل کے شیطانیت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو حدیں بنائی ہیں اگر ہم ان کے اندر رہیں گے تو پھر فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہو جائیں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ذہن کو آوارہ نہ ہونے دینا، اپنے ذہن کو اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کر لو، مزین کر لو۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے وہ مردہ، انہیں مردہ گمان نہیں کرنا۔ ایک بندہ گیا ہے بینک لوٹنے، ڈاکو ہے، آگے سے جو بینک کا محافظ ہے نا اس نے فائر کر دیا، ڈاکو مر گیا، یہ بھی قتل ہوا ہے، لیکن کیا اسے آپ شہید کہیں گے؟ یہ شہید، اجازت ہے حضرت صاحب کی طرف سے آپ بول سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ ڈاکو قتل ہو گیا تو وہ شہید؟ صاحب صدر کی اجازت سے میں کہہ رہا ہوں آپ جواب دے سکتے ہیں، ڈاکو شہید؟ کیونکہ وہاں علت نہیں پائی گئی فی سبیل اللہ۔ یہ علت ہے، یہ سبب ہے جس پر نتیجہ مرتب ہوگا، بل احیاء، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو وہ شہید ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کتاب اللہ ہے و رسول اللہ ہے، جو قرآن کے لیے اور رسول اللہ کے لیے جان دے گا وہ شہید ہوگا۔ اب آپ فیصلہ کریں، جو حضور کے لیے جان دے اسے مردہ کہنا تو کفر ہے، تو خود حضور کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ جو حضور کے لیے جان دے وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، تو خود حضور زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ شہید کو زندگی ملی ہے حضور کے نام پر مرنے کی وجہ سے، حضور کی اپنی زندگی شہیدوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آگے فرمایا، اگلی جو آیت ہے وہ اگر سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہیدوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کے بعد اتنا کچھ عطا کرتا ہے، رزق، نعمتیں، قرب، رحمتیں، کہ شہادت کے بعد شہید بڑے خوش ہیں۔ شہادت کے بعد شہید بڑے، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حفاظ بیٹھے ہیں،
ویسے اگر کہیں تو ابھی میں آپ کو قرآن سے نکال کے دکھا بھی سکتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہادت کے بعد شہید بڑے خوش ہیں۔ شہادت سے پہلے دکھ دیکھے، صبر کیا، جان دے دی، پر جب شہید ہو گئے اب وہ دکھوں میں نہیں، اب وہ خوشی میں ہیں، اب وہ اللہ کے فضل میں ہیں، اب وہ مقام انعام پہ ہیں۔ جب شہادت کے بعد شہید خوش ہیں تو پھر ہمیں آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے؟ جی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، واقعہ کربلا میں من گھڑت جھوٹی روایتیں بیان کرنا حرام ہے، صحیح مستند تحقیق شدہ روایات بیان کرنا جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھو کربلا بیان کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ نہ بولنا جو آل رسول کی شان کے لائق نہ ہو، لفظ وہ بولنا جو ان کی شان کے لائق ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں لٹ گئے، گلشن زہرا اجڑ گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نہ کہو لٹ گئے گلشن زہرا اجڑ گیا، بلکہ کہو وہ سرخرو ہو گئے، وہ مقام انعام پہ فائز ہو گئے۔ انہوں نے قربانیاں دے کے امت کو دین پہ قائم رہنے کا نمونہ دکھا دیا ہے کہ مشکل حالات میں دین پہ عمل کیسے کرنا ہے، نبی کے نواسے نے نمونہ دکھا دیا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں، ایک کہیں بھئی لٹ گئے گلشن زہرا اجڑ گیا، دوسرے کہیں وہ مقام انعام پہ فائز ہو گئے، انہوں نے قربانیاں دے کے امت کو نمونہ دکھا دیا۔ ادب کون کر رہے ہیں؟ جو یہ کہیں کہ لٹ گئے یا جو یہ کہیں کہ وہ سرخرو ہو گئے؟ جو نہیں بولے ان کا کیا خیال ہے؟ یہ کہنا چاہیے گلشن زہرا اجڑ گیا، کون اجاڑ سکتا ہے گلشن زہرا کو؟ گلشن زہرا آج بھی آباد ہے، سید صدارت نہیں کر رہے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ داتا گنج بخش کون ہے؟ گلشن زہرا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ گلشن زہرا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم جیلانی کون ہے؟ گلشن زہرا ہے۔ پیر سید عثمان مروندی لال شباز قلندر کون ہے؟ گلشن زہرا ہے۔ اور آپ کے علاقے میں تو استاذ العلماء ابرو علم و دانش شیخ المشائخ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب کون تھے؟ گلشن زہرا ہے۔ تو گلشن زہرا آج بھی آباد ہے۔ لفظ وہ بولنا جو آل رسول کی شان کے لائق ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے آ حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین؟ کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ بزرگوں کو نہیں تکلیف دینا چاہتا، نوجوانوں سے کہتا ہوں وہ جواب دیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے کربلا شریف میں حاضری لگوانا چاہتے ہیں، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اردو زبان میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات، یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ جب علم تھوڑا ہو بات بڑی ہو، منہ چھوٹا ہو بات بڑی ہو، بات بیان کے دائرے میں نہیں آ سکتی، ساری بات بیان نہیں ہو سکتی، تو عاجزی کے اظہار کے طور پہ کہتے ہیں کیا بات، کہ میں ساری بات بیان نہیں کر سکتا، میرا منہ چھوٹا ہے، ان کی بات بڑی ہے۔ کون ہیں جو حسنین کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا علم تھوڑا ہے اور ان کی شان رفع اور اعلیٰ ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت جو علم کا سمندر ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو بحر العلوم اور مرجع العلماء ہیں، جن کے شاگرد صدر الافاضل، جن کے شاگرد حضرت ابو البرکات جیسی ہستیاں ہیں، وہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی، دین کا بڑا علم عطا کیا، پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کی ساری شانیں بیان کر سکوں،
میں مانتا ہوں، میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے حسنین کریمین کی شانیں بیان کر کے کہے میں نے ساری بیان کر دی ہیں؟ کوئی رہ نہیں گئی. کسی عالم کو آج تک آپ نے سنا ہے اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے اہل بیت کی ساری شانیں بیان کر دی ہیں، کوئی رہ نہیں گئی؟ تو پھر ہم بھی یہاں بیٹھ کے اعلیٰ حضرت کے ہم زبان نہ بن جائیں. بریلی کے تاجدار جو آپ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا علم تھوڑا ہے، آل رسول کی شانیں عرفہ اور اعلیٰ ہیں. اس کے اظہار کے لیے آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے نسبت رسول کی کیا بات. میں کہوں گا نسبت رسول کی، آپ نے کہنا ہے کیا بات. نسبت رسول کی، شہر رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی. میں اور آپ داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، سنت کے مطابق ناخن کاٹ سکتے ہیں، ہم رسول اللہ کی سنتیں تو پوری کر سکتے ہیں، لیکن کیا اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی شکل رسول اللہ کے دست مبارک کے مطابق بنا سکتے ہیں؟ اپنے جسم کی بناوٹ ہم شکل پیمبر بنا سکتے ہیں؟ ہم سنتیں پوری کر سکتے ہیں لیکن اپنے وجود کی شکل بناوٹ ہم شکل پیمبر نہیں بنا سکتے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنائے. الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر الی الراس والحسین فیما اسفل ذالک. سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں اور سینے سے لے کے قدموں تک امام حسین حضور کے مشابہ ہیں. دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے، تصویر مصطفیٰ نظر آتی تھی. جن کی زیارت سے دیدار مصطفیٰ ہو جائے پھر ہم کیوں نہ کہیں نواسہ رسول کی، نواسہ رسول کی، سفر حسین کی، صبر حسین کی، قیادت حسین کی، جرت حسین کی، استقامت حسین کی، شہادت حسین کی. تھک تو نہیں گئے؟ وہ جانیں لٹا گئے ہیں. آپ اے سی میں بیٹھ کے پڑھتے ہوئے تھک سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے. نسبت رسول کی، نواسہ رسول کی، قیادت حسین کی، صبر حسین کی، شہادت حسین کی، تلاوت حسین کی. دھڑ کربلا میں پڑا ہوا ہے، سر نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت سنا رہا ہے. یہ کرامت ہے میرے آقا حسین کی. دھڑ کے بغیر سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں تلاوت حسین کی. مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی انہوں نے بھی لکھا، حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت تھی، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. زیادہ نہ سوچیں بھئی 1 منٹ میں کیسے پڑھ لیتے تھے. سواری پہ بیٹھتے ہوئے 1 منٹ ہی لگتا ہے رکاب سے زین پہ آتے ہوئے. یہ کرامت تھی، اور کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل عاجز آ جاتی ہے. یہ کرامت تھی. بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ سر کی آنکھوں سے کتاب پڑھنی ہو تو کتاب کے ورق الٹنے کی ضرورت ہے، لیکن دل کی روح کی آنکھ سے تلاوت کرنی ہو تو روح ایک توجہ میں ساری کتاب کو دیکھ لیتی ہے. روح ایک توجہ میں ساری کتاب کو دیکھ لیتی ہے. اس دنیا میں جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے. موت کے وقت روح کو نجات ملے گی جسم کے اس قید خانے سے. پر وہ ہستیاں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں روح کو آزاد کروا لیا کہ حواس خمسہ سے وہ متاثر نہیں ہوتے. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اس سے متاثر ہوتی ہے ہماری روح. روح مغلوب ہے، جسم غالب ہے.
پر وہ ہستیاں جو اتنے بلند مقام پہ ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی روح کو حواس خمسہ کے اثر سے نکال لیا، پھر وہ ایک توجہ میں ساری کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ جو روح پر دو جملے نہیں بول سکتا اسے کیا حق ہے وہ یہ کہے بھی ایک لمحے میں تلاوت نہیں ہو سکتی؟ روح جب توجہ، روح بڑی کمال کی چیز ہے۔ پھر کسی موقع پر اس موضوع پہ گفتگو کروں گا کہ روح کیا چیز ہے۔ آج صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، سر کی آنکھوں سے تلاوت کرنی ہو ورق الٹنے کی ضرورت، روح کی آنکھوں سے تلاوت کرنی ہے، روح ایک توجہ میں ساری کتاب دیکھ لیتی ہے۔ مولا علی کی کرامت ہے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ نکاح ہوا سیدہ نساء العالمین کے ساتھ۔ ایک دن حضور حیدر کرار نے پوچھا، سیدہ میں نے تو رسول اللہ سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے کہ میں ایک لمحے میں سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں پڑھتی ہیں؟ بنت رسول آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ سیدہ نے فرمایا، میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی ہے۔ باپ اتنا بڑا قاری ہے، سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، ماں اتنی بڑی قاریہ ہیں کہ چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لیتی ہیں، تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا؟ نوکے سنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام؟ وہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا؟ یہاں بیٹھ کے ہم نے امام علی مقام کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہے، ہم حسین نہیں کرتے، واہ حسین کرتے ہیں، اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تلاوت حسین کی، تلاوت حسین کی، شہادت حسین کی، استقامت حسین کی، ہمارے اس واہ واہ کی یا کیا بات کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام علی مقام کو ہمیں ضرورت ہے، ان کی شان بیان کر کے ہم اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں، ہم رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں جب ان پاک صفت پاک کردار ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ کو خط لکھا، امام علی مقام کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، واقعہ کربلا۔ آج 1446 ہجری ہے۔ جس دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس دور میں کتنے اسلامی ملک تھے؟ ایک اسلامی ملک تھا، ساری امت ایک حکمران کے پیچھے چلتی تھی۔ کتنے اسلامی ملک تھے اس وقت؟ عراق، ایران، شام، مصر، فلسطین، یہ سب صوبے تھے، حکمران ایک تھا ان پر، یہ سب صوبے تھے اسلامی حکومت کے۔ آج بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ پوری امت ایک ملک بنائے، آج بھی ہمارے اوپر یہ لازم ہے۔ ہماری اس طرف توجہ نہیں، دھیان نہیں، ہم الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں۔ امریکہ ایک ملک نہیں، 52 ملکوں نے مل کے ایک ریاست بنائی ہے، 52 ملک، 52 ملکوں نے مل کے ایک ریاست بنائی ہے جس کا نام امریکہ ہے۔ یورپ ایک ملک نہیں، کتنے ملک ہیں جنہوں نے اتحاد کر کے ایک سکہ بنایا ہے۔ کیا خیال ہے اگر 57 اسلامی ملک مل کے ایک سکہ بنا لیں، وہی روپیہ پاکستان میں چلے، وہی سکہ دبئی میں، وہی سکہ سعودی عرب میں، وہی سکہ ترکی اور مصر میں، ڈالر ختم نہیں ہو جائے گا؟ یہ جو ہمیں مار پڑ رہی ہے مہنگائی کی، یہ ختم نہیں ہو جائے گی؟ وہ کیوں نہیں ہمیں اکٹھا ہونے دیتے؟ انہیں پتہ ہے جس دن مسلمان مل گئے یورو بھی ختم، پاؤنڈ کی بھی قدر گھٹ جائے گی، ڈالر کی بھی قدر گھٹ جائے گی۔ ہمارے اوپر آج بھی لازم ہے ساری امت مل کے اتحاد کر کے ایک اسلامی ریاست بنائے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے موجودہ حالات میں ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ممکن کا لفظ نہ بولو کہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تمہاری طرح اقبال سوچتے کہ ممکن ہی نہیں ہے تو اقبال کبھی نہ کہتے پیوستہ رہ شجر سے امیدیں۔ آپ امید توڑ تو نہیں بیٹھے کہ مسلمان متحد نہیں ہو سکتے،
امید تو رکھ سکتے ہیں نا، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اور اس پہ آئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دعا کیا کریں اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ملک اپنے اپنے بے شک رکھیں، پر سارے حکمران ایک متحدہ محاذ تو بنا سکتے ہیں، دفاع اکٹھا ہو، سکہ ایک ہو، ملک اپنے اپنے ہی رہیں۔ جیسے یورپ میں اپنے اپنے ملک ہیں ان کے، لیکن اوپر اتحاد ہے، اسی طرح ہمارے سارے حکمران، اسلامی حکمران اتحاد کر کے ایک طاقت بن سکتے ہیں۔ صورت کوئی بھی اختیار ہو سکتی ہے، اور ایسا ہوگا، یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ۔ مایوس نہ ہوں، یہ نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا، دعا کریں اللہ فضل کرے گا۔ جس وقت واقعہ کربلا ہوا تھا پوری امت ایک ملک میں تھی۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلامی حکومت میں جو قانون عوام کے لیے ہوتا ہے وہی حکمران کے لیے ہوتا ہے۔ عوام کے لیے قانون الگ، حکمران کے لیے الگ، یہ اسلامی حکومت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم خطبہ دینے کے لیے اٹھے ہیں تو ایک صحابی کہتے ہیں کل آپ نے جو چادریں تقسیم کی تھیں ان سے کرتا نہیں بنتا، قمیض نہیں بنتی، یا آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، ذرا حساب تو دیں کرتا بنایا کیسے ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سے۔ انہوں نے پھر جواب دیا یا نہیں دیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں حکمران ہوں، میں ملک فتح کر رہا ہوں، میرے لیے قانون اور ہے؟ نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اسلامی حکومت میں جو قانون عوام کے لیے وہی حکمران کے لیے۔ اب تک یہی تھا، 60 ہجری تک یہی تھا کہ جو قانون حکمران عوام کے لیے وہی حکمران کے لیے۔ پر جب یزید تخت نشین ہوا اس نے بادشاہت کا سٹائل اپنایا۔ بادشاہت میں بادشاہ جواب دہ نہیں ہوتا، وہ جو حکم دیتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام قائم فرمایا اس میں توحید ہے، اس میں ختم نبوت ہے، اس میں قرآن کی حکومت ہے، اس میں حقوق انسانیت ہے، انسانیت پروری ہے۔ پر جب یزید تخت نشین ہوا تو امام عالی مقام نے سوچا اس نے اس نظام کو کمزور کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہے، وہ خلفاء عوام کے آگے جواب دہ ہوتے تھے، اور یزید بادشاہت کی طرح حکومت کر رہا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ پھر ایسے حالات پیش آئے، یزید نے گورنر مدینہ کو خط لکھا تھا کہ امام علی مقام سے پہلے میری بیعت لو، اور پھر اہل مدینہ کو بتانا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا، بیعت کی دعوت دی گئی۔ امام علی مقام نے بیعت سے انکار کیا۔ گورنر نے کوئی سختی نہیں کی، گورنر نے نرمی کی ہے، ولید اس کا نام تھا، اس نے کوئی سختی نہیں کی۔ لیکن دربار میں بیٹھے ہوئے ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو تلوار نکالو اور ان کا سر قلم کر دو۔ موت سے ڈرایا، دھمکی دی موت کی۔ امام علی مقام نے فرمایا کسے موت سے ڈرا رہے ہو؟ جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ میں وہ الفاظ نہ آپ کو سناؤں جو امام کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی لے کے آیا ہے، یہ نہ دیکھیں ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھیں چٹھی کس کی پڑھ کے سنا رہا ہے۔ جب موت سے ڈرایا گیا تو امام علی مقام نے فرمایا اللہ اکبر، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات۔ وہ عورتیں ہیں جن کی گردنوں میں سونے کے ہار بڑے سونے لگتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے۔ فرمایا وہ عورتیں ہیں جن کی گردنوں میں سونے کے ہار پھبتے ہیں، سونے لگتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے۔ جو گردن پہ تلوار کے زخم کو زیور کہتے ہیں وہ موت سے ڈرنے والے ہیں۔
گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا کہ ہم مکہ شریف ہجرت کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم مدینہ منورہ رہے یزید یہاں لشکر بھیجے گا۔ امام نے فرمایا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے شہر رسول میں جنگ ہوئی۔ مدینہ منورہ عام شہر نہیں ہے، بلکہ کون سا شہر ہے؟ شہر رسول، یہ رسول اللہ کا شہر ہے۔ حضرت عثمان غنی کے مکان کے گرد جب گھیرا ڈالا بلوائیوں نے تو صحابہ نے اجازت لی، آپ اجازت دیں ہم ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا میں عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوا، میں شہر رسول میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اجازت نہیں دے سکتا یہاں لڑائی کی۔ اور پھر تاریخ پڑھے، حضرت عثمان غنی پر تلوار چلائی گئی ہے، لیکن جواب میں حضرت عثمان غنی نے تلوار چلائی ہے؟ نہیں چلائی۔ کیوں نہیں چلائی؟ یہ شہر رسول۔ آج جتنے عرس میں آئے ہیں اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوں تو اس بات کا خیال رکھنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یہ عام شہر نہیں، یہ رسول اللہ کا شہر۔ امام عالی مقام کی بھی وہی سوچ ہے جو حضرت عثمان غنی کا فیصلہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں مکے چلا جاتا ہوں، امید ہے وہاں یزید حرم کعبہ کی وجہ سے یزید لشکر نہیں بھیجے گا۔ امام عالی مقام مکے آ گئے، عبداللہ بن زبیر مکے آ گئے۔ 4 مہینے امام نے مکے گزارے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، اور مکے والوں نے آپ کو آنکھوں پہ بٹھایا ہے، پلکوں پہ بٹھایا ہے، آنکھیں راستے میں بچھائی ہیں۔ پر یہ ظلم کوفے والوں نے کیا ہے کہ امام کو مکے میں ٹھہرنے نہیں دیا اور بلایا کہ کوفے آئیں۔ سینکڑوں خط لکھے انہوں نے، لا امام لنا، ہمارا پیشوا کوئی نہیں، اگر ہمارے لوگ بے دین ہو گئے تو قیامت کے دن ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کو بلایا تھا اور آپ آئے نہیں۔ اس طرح کے خطوط انہوں نے لکھے۔ آج کل آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو ٹیلی فون پہ کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، اس دور میں یہ سہولت نہیں تھی۔ اس دور میں شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھتا تھا۔ اس لیے کوفیوں نے کہا مکہ میں مدینہ منورہ میں کبار صحابہ موجود ہیں، آپ یہاں کوفے میں آئیں، ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ امام عالی مقام نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا کہ امام آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اہل مکہ آپ کی بیعت کرتے ہیں، اور میں عبداللہ بن زبیر مکے کے باہر آپ کا پہرا دوں گا، میں کسی یزیدی لشکر کو مکے میں نہیں داخل ہونے دوں گا، لیکن آپ کوفے نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ امام جنہوں نے مولا علی کے ساتھ دھوکہ کیا، جنہوں نے آپ کے برادر اکبر سیدنا امام حسن کے ساتھ دھوکہ کیا، بے وفائی کی، آپ ان پہ اعتبار نہ کریں۔ فیصلہ ہوا امام کوفے نہیں جائیں گے، ہاں اپنے نمائندے کو بھیجیں گے، وہ جو اطلاع دے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، وہاں حکومت تھی صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کوئی سختی نہیں کی۔ 25,000 نے بیعت کر لی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام کو کہ آپ کوفے آ جائیں، کوفے والے آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ جس دن کوفے سے یہ خط نکلا ہے دوسرے دن یزید نے گورنر تبدیل کر دیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر کو معطل کر کے ایک ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں گورنر بنا دیا۔ یہ ایک ظالم اور بدبخت شخص تھا، اس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو قید کروایا، پھر شہید کر دیا۔ جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے ہیں اس دن امام مکے سے نکل رہے ہیں۔ تقدیر کے اپنے فیصلے ہیں۔ راستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ مشورہ ہوا، بعض نے کہا یہاں سے واپس چلتے ہیں، بعض نے کہا آگے چلتے ہیں۔ فیصلہ ہوا سفر جاری رکھیں گے، اور ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ امام نے جو فیصلہ کیا ہے درست فیصلہ کیا ہے، ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے امام نے جو فیصلہ کیا وہ درست کیا۔ اگلے سفر میں حر بن یزید ریاحی آیا 500 سواروں کے ساتھ، اس نے امام کو روکا اور کہا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔
حضرت عباس اٹھے، تلوار بے نیام کی اور کہا امام مجھے اجازت دیں میں حر کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیوں؟ حضرت عباس نے کہا ابھی ان کی تعداد تھوڑی ہے، ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ان کو کمک ملے گی، پیچھے سے مدد آئے گی، پھر ہم لڑ نہیں سکیں گے۔ امام نے فرمایا عباس تو بات تو ٹھیک کر رہے پر میں نواسہ رسول ہوں، میں اس وقت تک تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتا جب تک شریعت نہ اجازت دے۔ اور مذاکرات کر رہا ہے، اس پر تلوار نہیں چلائی جا سکتی، اس نے کون سا جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ ہم اس پر تلوار چلائیں، تلوار نیام میں کر لو۔ اور سمجھ گیا نواسہ رسول اسوہ رسول کا عکس جمیل ہے، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ اپنے پیروں کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ کیا خیال ہے 14ویں صدی 13ویں صدی کے پیر اگر ہر ہر ادا میں سنت مصطفیٰ کے پیروکار ہو سکتے ہیں تو جن کی پرورشی حضور کی گود میں ہوئی ہے ان کا معیار کیا ہوگا؟ اب یہ لفظ آپ نے امام علی مقام کے لیے پڑھنا ہے، جن کی ہر ہر ادا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ حر کے دل میں امام کی محبت پیدا ہو گئی، حر نے گرفتار نہیں کیا لیکن فوج پیچھے بھی نہیں ہٹائی، فوج ساتھ ہی چلتی رہی۔ 7 محرم کو عمر بن سعد آیا لشکر لے کر، اس نے گھیرا ڈال لیا، پوچھا امام آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ اس نے کہا کس نے خط لکھے ہیں؟ امام نے خطوں والا تھیلا کھولا، خط نکال کے دکھائے۔ عمر بن سعد نے خط دیکھ کے کہا حالات بدل چکے ہیں، جن حالات میں یہ خط لکھے گئے تھے وہ اور حالات تھے۔ حکومت تھی حضرت نعمان بن بشیر کی، وہ گورنر تھے، وہ صحابی تھے، وہ ادب کرتے تھے اہل بیت کا، وہ معطل ہو گئے ہیں۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو خط لکھے ہیں وہ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، انہوں نے یزید سے پیسے لے لیے ہیں، اس کی بیعت کر دی ہے۔ ابن اشعث کا خط آپ کے پاس ہے اور ابن اشعث میرے لشکر میں آیا ہوا ہے آپ سے لڑنے کے لیے۔ محکم بن طفیل کا خط آپ کے پاس ہے اور وہ میرے لشکر میں کھڑا ہے آپ سے لڑنے کے لیے۔ جنہوں نے بلایا ہے وہ آپ کے مخالفین ہیں، بتائیں اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا جب بلانے والے ہی مکر گئے میں لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہتا، تم راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں میں وہاں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ واپس مکے چلے جائیں، لیکن میں راستہ کھول نہیں سکتا، مجھے مہلت دیں، میں گورنر سے اجازت لے لوں۔ اس نے گورنر کو خط لکھا کہ امام ہمارے صوبے سے جب نکل جائیں گے تو ہماری ڈیوٹی نہیں ہوگی، ہر گورنر کی ڈیوٹی اپنے صوبے میں ہے، کراچی میں واقع ہو تو پنجاب کی حکومت سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ تو اس نے کہا امام ہمارے صوبے سے تو واپس جانے کو تیار ہیں، راستہ کھول دو، یہ مکے چلے جائیں گے، پھر مکے کا گورنر جانے اور یزید جانے، ہماری ڈیوٹی تو اپنے صوبے میں ہے۔ یہ خط جب عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچا، وہاں بیٹھا ہوا تھا شمر۔ شمر نے کہا حسین پھنس چکے ہیں، انہیں باہر نہ نکلنے دینا، اور عمر مذاکرات کر رہے ہیں، وہ لڑائی نہیں شروع کرے گا، مجھے بھیجو میں جا کے فیصلہ کرتا ہوں، ان سے مذاکرات نہ کرو، یا وہ اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں، بیعت کر لیں، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ اگر تم نے حسین کو واپس مکے جانے دیا تو وہ بڑی طاقت بن کے ابھریں گے، پھر تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یہ مشورہ شمر کا تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کو پسند آیا۔ اب اس نے تیسرا لشکر دے کے شمر کو بھیجا، پہلے حر آیا ہے، پھر عمر آیا ہے، اب تیسرا لشکر لے کے شمر آیا ہے۔ شمر نے آ کے عمر بن سعد سے کہا تو معطل ہے، میں کمانڈر ان چیف، کیونکہ تو مذاکرات ہی کر رہا ہے، لڑائی نہیں شروع کر رہا۔ اگر اس وقت عمر بن سعد سیٹ چھوڑ دیتا بچ جاتا، لیکن دنیا کی محبت نے اسے برباد کر دیا۔
اس نے کہا مجھے سیٹ سے نہ اتارو، میں پہلا تیر چلاتا ہوں۔ اس نے پھر پہلا تیر چلایا۔ 3 سردار آئے تھے لشکر لے کر، ان میں تیسرا حر تھا، وہ بھی اس گفتگو میں موجود تھا۔ وہ اپنی سواری پہ پہلو بدل رہا ہے اور چہرے پہ پسینہ ہے۔ اس نے عمر سے کہا کیا تلوار چلاؤ گے؟ عمر بن سعد نے کہا ہاں اب لڑائی ہوگی، تلوار چلے گی اور سر بھی کٹیں گے۔ حر نے کہا تم بڑا ظلم کر رہے ہو، میرا یہ خیال تھا تم مذاکرات کر کے نواسہ رسول کو واپس بھیج دو گے اور تم تلوار چلانے پہ آ گئے ہو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اب تو تلوار چلے گی اور سر بھی کٹیں گے، لیکن تو لڑائی سے پہلے کیوں ڈر گیا ہے؟ تو کیوں سواری پہ پہلو بدل رہا ہے؟ حر نے کہا میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، فیصلے کی گھڑی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ عمر نے کہا حسین کی طرف نہ جانا، ہماری طرف رہو، میں تمہیں دولت کی صورت میں انعام بھی دلاؤں گا اور اعلیٰ عہدہ بھی دلاؤں گا۔ دونوں طرح کی لالچ تھی، منصب بھی بلند ہو جائے گا، دولت بھی ملے گی۔ پر حر نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا دولت اپنے پاس رکھو، دنیا کا عہدہ اپنے پاس رکھو، میرے لیے حسین کی غلامی کافی ہے۔ اس نے سواری کو ایڑی لگائی۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم اور رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور امام کی طرف آ گیا اور امام کی طرف سے ہی لڑا اور شہید ہوا۔ کربلا میں کل 91 افراد تھے امام کے ساتھ، 19 اہل بیت تھے، 72 دیگر افراد تھے جن میں 28 صحابہ تھے اور باقی تابعین تھے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اس کی بھی مزید تشریح آپ کے سامنے عرض کرتا۔ 28 صحابہ کے نام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، جابر بن عروہ غفاری، مسلم بن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، بکر بن حی، جنادہ بن کعب انصاری، یہ سب کربلا میں شہید ہوئے ہیں امام سے پہلے۔ 72 یا 74 صحابہ اور تابعین، یہ کل افراد تھے، اور باقی 19 اہل بیت کے افراد تھے۔ جب سارے شہید ہو گئے، شہزادہ علی اکبر رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا ابا جان اب میرا باپ دشمنوں کے نرغے میں اکیلا رہ گیا ہے، جتنے ساتھ آئے تھے سب شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو حوصلہ کیسے دیا ہے؟ فرمایا بیٹا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ یہ درس ہے کربلا کا۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ ایک صحابی تھے لنگڑا کے چلتے تھے، مسلم بن کثیر ازدی، یہ کربلا میں تھے، بعض نے ان کا نام اسلم بن کثیر ازدی لکھا ہے، لنگڑا کے چلتے تھے، کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک صحابی جابر بن عروہ کمر دوری ہے، سیدھے نہیں ہو سکتے، لڑے ہیں شہید ہوئے ہیں۔ کبھی آپ اپنے کسی عذر کو رکاوٹ نہ بننے دیں، بلکہ صحابہ و اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عزم پکا کیا ہے تو پھر کسی عذر کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں بھی فلاں عذر ہے لہٰذا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ کربلا ہمت والوں کا کام ہے، حوصلے کا کام ہے۔ امام نے فرمایا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ جب خود آپ خیمے سے نکلے تو فرمایا کوئی بی بی میری شہادت پہ بال نہ کھولے، بین نہ کرے، چہرہ نہ پیٹے، میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے دکھ کی گھڑی میں بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔
یزیدیوں کے سامنے آ کے امام نے جو آخری خطبہ پڑھا اس میں فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا ہو۔ صحیح فرمایا یا نہیں؟ فرمایا میں نواسہ رسول ہوں، حضور آخری رسول، میں آخری نواسہ ہوں، میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا ہو۔ تم وہ بدبخت نہ بنو جنہوں نے اتنا بڑا قتل کیا، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، اتنا بڑا قتل نہ کرو۔ پر عارف کھڑی لکھتے ہیں مورکھ نو کی پند محمد، پتھر نو کی پالا۔ نصیحت انسان کے لیے، ڈنگر کو کیا نصیحت، ڈنگروں کو کیا نصیحت؟ جب پیٹ میں رزق حرام ہو، نواسہ رسول بھی نصیحت کریں، نصیحت اثر، اگر کبھی نصیحت اثر نہ کرے تو سوچ لیں کہیں رزق حرام تو نہیں میں نے کھا لیا، کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں میرے پیٹ میں چلا گیا۔ اگر پیٹ میں رزق حرام ہو، نبی کا نواسہ بھی تقریر کرے اثر نہیں ہوتا۔ تاریخ شام میں ہے، انہوں نے تیر برسائے ہیں، تلواریں چلائی ہیں، امام کا پورا بدن زخموں سے بھر گیا ہے، آخری تیر ماتھے کی ہڈی پہ پیوست ہوا ہے، تیر کھینچ کے نکالا ہے، چہرہ خون سے بھر گیا ہے۔ عرض کیا اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم کے ظلموں پہ میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں۔ سواری سے زمین پہ آ رہے ہیں تو زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ پروردگار میرے نانا کی گناہگار امت کو بخشش عطا فرما۔ اس وقت بھی ہماری فکر ہے۔ آپ جانتے تھے جب آثار شہادت ظاہر ہوں اس وقت شہید جو دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ظہر کی نماز آپ خیموں میں پڑھ کے آئے تھے، لیکن جب سواری سے زمین پہ آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا پسند کیا ہے، سر سجدے میں رکھا ہے، شمر پشت پہ چڑھ بیٹھا ہے، گردن پہ خنجر چلا رہا ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک سجدہ ایسا بھی ہے کہ اوپر زبان تسبیح، اوپر خنجر چل رہا ہے، نیچے زبان تسبیح پڑھ رہی ہے۔ پیر بلے شاہ قصوری نے اس کی عکس بندی کرتے ہوئے فرمایا بلا پلا تے نظر عنایت ہو گئی کی ہویا جے ایک وار پلا، پل پل کے کوئی نہیں پلدا ہوندا نہیں گناہگار پلا، کوئی آر پلا کوئی پار پلا، کوئی جا اد وشکار پلا، نہیں پلیا تے لال فاطمہ دا جڑا نہیں ہیٹ تلوار پلا، نہیں پلیا تے لال سیدہ دا جڑا نہیں ہیٹ تلوار پلا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جنہوں نے خنجر کے نیچے ذکر کیا آج دنیا میں ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں، جتنا بھی ایصال ثواب کریں، روز ایصال ثواب کریں کم ہے۔ ہم شہدائے کربلا کے احسانات کو چکا نہیں سکتے، لیکن شریعت کا خیال رکھیں، اپنی مرضی سے کام نہ کریں۔ پیروں سے جوتے اتار دیے، کیوں؟ محرم آ گیا۔ چارپائی الٹی کر کے بیٹھنا ہے، کیوں؟ محرم آ گیا۔ اس کی نظر مانی ہوئی ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ نظر ماننی ہے اس چیز کی جس پر شریعت نے ثواب بیان کیا، جس پر شریعت نے ثواب بیان نہیں کیا آپ اس کی منت نہیں مان سکتے۔ قرآن خوانی کریں، نفل پڑھیں، نفلی روزہ رکھیں اور صدقہ و خیرات دیں، یہ 4-5 کام کر کے ان شہیدوں کو ایصال ثواب کریں، برکت ہی برکت ہے۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 محرم میٹھا شربت بنا کے مسافروں کو پلا رہے ہیں، تو آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنگلے میں آرام فرمائیں، اٹھے، فرمایا میرے بیٹے قمر الدین کو بلاؤ۔ خواجہ صاحب حاضر ہوئے، جی حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا ابھی خواب میں امام حسین تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے قمر الدین نے بڑا میٹھا شربت بھیجا ہے۔ تو ایصال ثواب کریں، اس کا فائدہ ہے، اور اخلاص دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے آپ نیکی کر رہے ہیں۔ کوئی غریب ہے محلے میں اور تنگ دست ہے، آپ اس کی مالی مدد کر دیں۔ کوئی سید زادہ مفلوق الحال ہے، آپ ان کی مدد کر دیں۔
اس سے امام علی مقام کی روح پاک خوش ہوگی۔ لیکن جوتے اتارنا، چارپائی الٹی کرنا، ایسے کام جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ان کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کی تعلیمات سے وفا کی توفیق عطا فرمائے، اس آستانہ عالیہ کا فیض صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ صدا بہار دیں اس باغے، ایتھے کدی خزاں نہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں، ہر پکھا پھل کھاوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ چند لمحوں کے لیے اپنی نشست سے بعد اب کھڑے ہو جائیں، سلام کے 2 شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد خصوصی دعا اور آپ کو تبارک پیش کیا جائے۔